نعرہ پیش کریں بڑے بابا اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، شہزاد رسول حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ مہمان خصوصی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور بلبل باغ مدینہ عبدالواحد رضوی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑے لمحوں کے بعد آپ کے سامنے وہ تشریف لائیں گے۔ اس سے پہلے میں مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا، بلا تمہید میں اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ اور آج آپ جانتے ہیں ہم حضور غوث اعظم کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اس ذات کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فضیلتیں اور تمام عظمتیں عطا فرمائیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، دل آبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، دل آبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور مجھ سے در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، مجھ سے در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے آپ کے بارے میں لکھا کہ اس نشانی کے سگ کبھی نہیں مارے جاتے ہیں۔ آپ دنیا میں مطالعہ کرتے ہیں، دو طرح کے کتے اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک وہ جس کے گلے میں کوئی پٹا ہوتا ہے، اور ایک وہ جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا۔ جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا ہے نہ اس کا کوئی مکان ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی گھر ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مالک ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا کاکا ہوتا ہے۔ جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا وہ کبھی ادھر پھرتا ہے، وہ کبھی ادھر پھرتا ہے، وہ اسی طریقے سے در بدر پھرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی اسے آ کر کے مارنا چاہتا ہے مار دیتا ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ یہ اس کتے کا عالم ہے کہ جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے اس کو مار دیتا ہے۔ لیکن جس کتے کے گلے میں کوئی پٹا ہوتا ہے تو اس کو مارنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اسے ہاتھ لگائیں گے، یہ کتا کچھ کہے نہ کہے لیکن اس کا مالک ضرور کہے گا۔ جس طریقے سے دنیا کے کتوں کے اندر اگر کسی آقا کا پٹا ہو تو اس کو مارا نہیں جاتا، اسی طریقے سے قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ جن کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوگا، ایک وہ جن کے گلے میں حضور عبد القادر جیلانی کا پٹا ہوگا۔ جن کے گلوں میں حضور عبد القادر جیلانی کا پٹا ہوگا، فرشتے انہیں دیکھ کر کے کہیں گے انہیں ہاتھ لگاؤ، یہ کوئی اور نہیں بلکہ عبد القادر کا غلام ہے، اس کے اندر عبد القادر کا پٹا ہے۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی رہے حشر تک پٹا تیرا۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ تمام اولیاء کرام کا سردار بنا کر کے بھیجا۔ کسی نے حضور غوث اعظم سے کہا تھا حضور آپ کی ولایت کس طریقے کی ہے، آپ کی ولایت کس طریقے کی ہے، تو حضور عبد القادر جیلانی اپنے پیر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میری ولایت کے بارے میں پوچھتا ہے، میری ولایت وہاں تک ہے جب تک کہ میں کسی کی گردن پر اپنا قدم نہیں رکھ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ میری ولایت کا علم ہے، میں جب تک قدم نہیں رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ یہ شان ہے عبد القادر جیلانی کی۔ حضرات محترم، آپ شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں، 4 سال کی عمر ہے، مدرسہ جاتے ہیں۔ آج ہمارا بچہ جب مدرسہ جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر کے ماں لے جایا کرتی ہے یا اس کا باپ لے جایا کرتا ہے اور مدرسہ چھوڑ کر کے آتا ہے۔ لیکن حضور عبد القادر جیلانی کا عالم ہے، 4 سال کی عمر ہے، جب مدرسہ جاتے ہیں تو آپ کی ماں آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں لے جاتی، آپ کا باپ ہاتھ پکڑ کر کے نہیں لے جاتا، بلکہ جب 4 سال کی عمر میں حضور عبد القادر جیلانی مدرسہ جاتے ہیں تو اللہ کی نوری مخلوق آپ کو مدرسہ لے کر کے جاتی ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب میں مدرسہ جایا کرتا تھا میں دیکھتا تھا
تھا میرے دائیں اور بائیں فرشتے چل رہے ہیں اور مجھے مدرسہ لے کر کے جا رہے ہیں. جب میں مدرسے میں قدم رکھتا تھا تو فرشتے آوازیں دیا کرتے تھے, افسحوا لولی اللہ, اللہ کا ولی آ گیا ہے, اس کے لیے جگہ چھوڑ دو. یہ حضور عبد القادر جیلانی کا عالم, 4 سال کی عمر, فرشتے آپ کو مدرسہ لے کر کے جاتے ہیں اور جب استاذ کے سامنے بیٹھتے ہیں, استاذ کہتا ہوں عبد القادر پڑھنا شروع کرو, تو حضور عبد القادر جیلانی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ الف لام میم سے لے کر کے 18 پارے مکمل سنا دیتے ہیں. اتنی چھوٹی سی عمر, 18 پارے یاد کہاں کیے؟ تو حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے یہ جو پارے 18 پارے یاد کیے ہیں یہ اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیے ہیں. میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, وہ تلاوت کرتی رہتی تھی, سن کر کے یاد کرتا رہتا تھا. یہ اتنی سی کم عمر میں آپ کی شان کا عالم ہے کہ 18 پارے آپ نے استاذ کے سامنے سنا دیے, بلکہ آپ کی عظمت تو یہ عالم ہے. آپ فرماتے ہیں میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. بلکہ اس سے بڑی شان, مکتب میں کھڑے تھے, کسی بزرگ نے آ کر کے سلام کیا تو آپ نے اس کا سلام کا 2 مرتبہ جواب دیا. بزرگ نے کہا شہزادے مذاق کرتے ہو, میں نے 1 بار سلام کیا لیکن جواب 2 بار دیتے ہو. تو عبد القادر جیلانی فرماتے میں کوئی مذاق نہیں کرتا, میں نے جو 2 بار سلام کا جواب دیا ہے, ایک سلام جو ابھی کیا ہے اس کا جواب ہے, اور ایک سلام جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تو نے میری ماں کو کیا تھا, اس وقت میری ماں نے کسی وجہ سے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا لیکن میں نے سن لیا تھا. آج جو دوسرا جواب دیتا ہوں وہ اس وقت کا قرض تھا جو آج میں جواب دے کر کے اپنی ماں کا قرض اتار رہا ہوں. یہ آپ کی شان ہے. حضور عبد القادر جیلانی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں بلکہ اللہ کے تمام ولیوں کے سردار کا نام ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بنا کر کے بھیجا. میں زیادہ لمبی کوئی گفتگو نہیں کروں گا بلکہ ایک واقعے کے ذریعے حضور غوث اعظم کی شان بتاؤں گا. حضرت نظام الدین محبوب الہی, حضرت نظام الدین محبوب الہی, اولیاء اکرام کی جماعت میں 2 ہی ولی ایسے ہیں جن کو محبوب کہا گیا ہے, ایک عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اور ایک نظام الدین محبوب الہی. یہ 2 ولی ایسے ہیں جنہیں محبوب کہا جاتا ہے, اور محبوب وہ ہوتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہے. تمام لوگ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں, ہم بھی اپنے رب سے پیار کرتے ہیں, لیکن کمال یہ ہے کہ رب کس سے پیار کرتا ہے تو رب ان بندوں سے پیار کرتا ہے جن کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. یہ محبوب الہی, محبوب سبحانی, نظام الدین محبوب الہی, ان کا ایک مرید محبوب الہی, ان کا مرید اور بڑا سچا عاشق رسول اور فنا فی المرشد, اتنا سچا عاشق رسول. محبوب الہی نے کہا کہ جاؤ پانی پت وہ علی شاہ قلندر کے دربار میں فیض حاصل کرو. تو مرید وہاں جا کر کے پہنچے اور وہ علی شاہ قلندر کا معاملہ یہ تھا, وہ جمعہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا کرتے تھے, بیٹھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیا کرتے تھے. یہ ابو علی شاہ قلندر کا معاملہ تھا. حضرت نظام الدین کے مرید ابو علی شاہ قلندر کی مجلس میں پہنچے اور جب بیٹھے ہیں تو ابو علی شاہ قلندر نے کہا تھا تمام لوگ اپنی آنکھیں بند کر لو. تمام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے تمام مجلس والوں کو بیٹھے بیٹھے حضور کا دیدار کرا دیا. تمام نے دیدار کیا اور آپ کے مرید نے بھی دیدار کیا, اور دیدار کرنے کے بعد جب اپنی آنکھیں کھولی تو ابو علی شاہ قلندر نے حضور نظام الدین کے مرید سے کہا کہ تم نے دیکھا اللہ کے رسول کی زیارت کی, میں وہیں بیٹھا تھا لیکن تمہارا پیر نظام الدین اولیاء یہاں نہیں تھا. یہ بات جب انہوں نے سنی آپ کے دل پر لگی اور دل ٹوٹ گیا, اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو جاتا ہے. لوگ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو پھینک دیا کرتے ہیں لیکن جب دل ٹوٹتا ہے وہ اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگتا ہے. یہ جب دل ٹوٹتا ہے
آپ کے مرید کا دل ٹوٹا، آپ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے دربار میں آئے، عرض کی حضور مجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بو علی شاہ قلندر ان کے درمیان میں نظر آئے لیکن آپ کا دیدار نہیں ہوا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، رونے لگے تھے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے کہا کہ دوسرے دن پھر جانا، لیکن اس بار جب دیدار کرائیں تو بو علی شاہ قلندر سے مت پوچھنا، بلکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر کے با ادب کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا پیر کہاں ہے، اللہ کے رسول سے پوچھنا میرا پیر کہاں ہے۔ آپ گئے، دیدار کرایا گیا، بڑے مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت تو ہو گیا ہے لیکن پھر بھی میں اس واقعے کو پورا کر دیتا ہوں۔ دیدار کرایا گیا، اللہ کے رسول کا دیدار کیا، آپ کے مرید اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے اور ہاتھ جوڑ کر کے عرض کی کہ حضور میرا پیر نظام الدین محبوب الہی مجھے آپ کے درمیان نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زینہ چڑھو، ایک سیڑھی اوپر چڑھو، آپ اوپر چڑھے ہیں، وہاں بھی اللہ کے رسول کے ارد گرد ایک اولیاء کرام کی جماعت ہے لیکن ان میں تمام ولی موجود ہیں، حضرت نظام الدین محبوب الہی موجود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سیڑھی اور چڑھو، اسی طریقے سے 7 سیڑھی چڑھے اور 7 سیڑھی چڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کا دیدار کیا اور ساتھ میں بو علی شاہ قلندر کا دیدار کیا اور ساتھ میں نظام الدین محبوب الہی کا بھی دیدار کیا۔ دیدار کرنے کے بعد بڑی خوشی اپنے پیر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا حضور آج میں نے آپ کا دیدار کیا، 7ویں منزل پر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ موجود تھے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا اے میرے مرید تو نے میرا دیدار کیا لیکن اللہ کے رسول کے دائیں اور بائیں جو بیٹھے تھے ان کا دیدار کیا، کیا انہیں پہچانا؟ تو مرید نے کہا حضور میں آپ کو دیکھ کر کے اتنا خوش ہوا، آگے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں سن میں بتاتا ہوں، دائیں جانب جو بیٹھے تھے وہ حضرت معین الدین چشتی تھے اور بائیں جانب جو بیٹھے تھے وہ حضور عبد القادر جیلانی کی ذات تھی۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حضور عبد القادر جیلانی کا۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں جو بیان کرنے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا معاف فرمائے، ومعلین السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔